اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے در کے اوپر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا، اور جب تک تو میری بخشش نہیں کرے گا، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ اعتکاف کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کا بڑا ذوق تھا، بڑا شوق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا پابندی کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق حائل فرما دیتے ہیں، اور یہ خندق اتنی بڑی ہوتی ہے جتنا کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے اندر میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے، یعنی جتنا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے اوپر دیا جاتا ہے اتنا ثواب 10 دن کے اعتکاف کے اوپر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مسجد کے لیے میخ ہوتے ہیں، میخ یعنی کل، یعنی وہ لوگ ہر وقت مسجد ہی کے اندر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا دینی تعلق مسجد ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہم نشینی فرشتے ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ کہیں غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی تلاش میں نکلتے ہیں، جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کو آتے ہیں، اور جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک بندہ حالت اعتکاف کے اندر میں ہوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا پینا بھی عبادت ہے، اور اس کی ساری نقل و حرکت عبادت کے اندر میں لکھی جاتی ہے۔ اور رمضان کے آخری 10 دن کے اندر میں اعتکاف کی حکمت یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا جائے۔